آئیے آج خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں سے ہم اپنی ہدایت اور اپنی راہوں کی روشنی کے لیے خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ یہ زبور نمبر 103 ہے اور اس کی پہلی 3 آیات مبارکہ جو ہیں خداوند کے کلام سے پڑھیں گے۔ زبور 103 اور اس کی آیت مبارکہ 1، 2 اور 3، پہلی 3 آیات مبارکہ کو خدا کے کلام سے ہم پڑھیں گے۔ سو لکھا ہے، اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ سو تشریف رکھیے، خداوند کے نام کو جلال ہو اور اس کی شکر گزاری ہو۔ پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، یوں تو کلام مقدس کی ہر ایک بات، ہر ایک اس کا نقطہ، ہر ایک اس کا لفظ، ہر ایک اس کا فکرہ یا آیات جو ہے وہ ہمارے لیے برکت کا سبب اور باعث ہے۔ خدا کا بندہ داؤد پاک روح کی ہدایت سے، پاک روح کی گائیڈنس میں اور پاک روح کی برکت کے ساتھ چلنے والا شخص ہے، اور زبور 103 کا راوی جو ہے، راکم جو ہے، راکم الحروف جو ہے، اور لکھنے والا جو ہے، یہ خدا کا بندہ داؤد ہے۔ داؤد ہم جانتے ہیں کہ ایک بڑا سورما تھا، ایک بڑا بادشاہ تھا، ایک بڑا خدا کا نبی تھا یہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی کے اندر فتوحات جو ہیں وہ کثرت کے ساتھ بھری پڑی ہیں، اور جس بھی طرف یہ گیا ہے، جس بھی طرف اس نے پیش قدمی کی ہے، خدا اپنے زور بازو سے اسے ہمیشہ فتح یاب کرتا رہا ہے۔ اس لیے یہ خدا کا بندہ میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے پاک روح کی ہدایت میں لکھتا ہے۔ یہ خدا کی مدح سرائی کرنے والا شخص ہے، یہ خدا کی حمد و ستائش کرنے والا ہے، یہ خدا کے نام کو دھنباد اور مبارک کہنے والا ہے، یہ خدا سے ڈرنے والا شخص ہے، اور یہ کہتا ہے، اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے۔ اب یہ اپنے آپ کو، اپنی سوچوں اور اپنے خیالوں کو اپنے تمام لو لشکر کے ساتھ خدا کی شکر گزاری کرتا ہے، اور یہ اپنی زندگی کو، اپنی سول کو، اپنی روح کو خداوند کے حضور یہ گائیڈنس دیتا ہے، خداوند کے حضور اسے یہ ترغیب دیتا ہے، اسے دعوت دے رہا ہے اپنے آپ کو، اپنی سوچوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہونٹوں کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنی جان کو، اپنے بدن کو یہ دعوت دیتا ہے کہ خداوند کو مبارک کہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ مجھ میں ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، سب خداوند کا دیا ہوا ہے، اور وہ سب کے لیے خدا کے حضور میں جھکتا اور اس کی شکر گزاری کرتا ہے، اور خدا کو دھنباد اور مبارک کہتا ہے، اور خدا کی اس عظمت کا اظہار اور اقرار کرتا ہے جس عظمت کے ساتھ خدا نے اسے بادشاہ بنایا ہے۔ وہ تو جنگل میں بھیڑ بکریاں چراتا تھا، لیکن خدا نے اسے وہاں سے لیا، خدا نے وہاں سے اسے
اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے چن لیا، خدا نے وہاں سے اسے لیا اور اسے اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے جو ہے وہ اپنے نبی کے وسیلہ سے جو ہے مسا کر دیا۔ میرے عزیزو، یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہو گئی کہ کوئی شخص نہیں ملا اور اسے مسا کر دیا گیا ہو، نہیں، یہ خدا کے ساتھ چلنے والا شخص ہے، یہ خدا کا خوف ماننے والی زندگی ہے، یہ خدا کے نام کو جلال دینے والا ہے، یہ خدا کے نام کی عزت کرنے والا ہے، یہ خدا کے نام کو مبارک کہنے والا ہے، یہ خدا کے حضور میں جھکنے والا شخص ہے، اور اس لیے یہ اپنی زندگی میں اقرار کرتا ہے کہ خداوند مبارک ہو جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے، جس نے مجھے زندہ رکھا ہے، جس نے مجھ جیسے کو بادشاہ ہونے کے لیے بلا لیا ہے۔ اور آگے وہ کہتا ہے، اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ جو نعمتیں، جو برکتیں خدا نے اسے دے رکھی ہیں، جن برکتوں سے خدا نے اسے ملبس کیا ہے، جن برکتوں سے خدا نے اسے بھر رکھا ہے، وہ ان سب کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہے اور اپنے آپ سے یہ کلام کرتا ہے، ہم سے یہ کلام کرتا ہے، دنیا کے ہر انسان سے یہ کلام کرتا ہے کہ اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کرو، بلکہ خدا کے حضور میں جھک جاؤ اور ہمیشہ اس کی شکر گزاری کرنے والے بن جاؤ۔ میرے عزیزو، ہر ایک چیز جو ہمارے پاس ہے، ہر ایک چیز دینے والا، ہر ایک چیز مہیا کرنے والا ہمارا خدا ہے، اور اس سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ مسیح نے فرمایا ہے، مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ کرے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ آسمان ٹل سکتا ہے، زمین ٹل سکتی ہے، لیکن اس کے منہ کی باتیں جو ہے وہ ہرگز ہرگز کبھی ٹل نہیں سکتی، کیونکہ وہ سچا، زندہ، پاک، عادل اور منصف خدا ہے، اور جیسا وہ فرماتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ سورج، چاند، ستارے چوتھے دن بنائے گئے ہیں، اور یسوع مسیح نے کہا دنیا کا نور میں ہوں۔ تو ہماری زندگیوں کو، ہمارے سانسوں کو جاری رکھنے والا خدا یہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ وفادار ہو جائیں، اور پھر جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں، جو برکتیں اس نے ہمیں دی ہیں، ان کے لیے ہم خدا کے شکر گزار بن جائیں۔ زبور 34 کے اندر لکھا ہے، ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہوں گے، لیکن میرے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا اور ان کو بچاتا ہے۔ آزما کر دیکھو خدا کیسا مہربان ہے، مبارک ہے وہ شخص جو اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس پر بھروسہ کرنے والا شخص مبارک ہے۔ میرے عزیزو، آج ہمارے پاس اس زندگی میں وقت ہے، آج ہمارے پاس یہ ٹائم ہے کہ ہم اپنے آپ کو خالص کر لیں، ہم یوں ٹرن لے لیں اور اپنی ان بری روشوں سے، راہوں سے پھر جائے، اور خدا کی طرف اپنا منہ جو ہے، اپنا رخ خدا کی طرف کر لے، اور اس بادشاہی کے وارث سے بن جائے۔ اس دروازے میں آئیں، اس راستے پر آئیں جو سکڑا راستہ ہے، اس میں داخل ہونے والے کم ہیں، لیکن جو چوڑا دروازہ ہے وہاں لوگ بھاگے جا رہے ہیں۔ اور لکھا ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی اور بھلی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کے آخر میں موت کی راہیں ہیں۔ تو ہمیں ان راہوں پر نہیں چلنا، ہمیں ان راہوں کا انتخاب نہیں کرنا، ہمیں ان راہوں کی طرف نہیں جانا، ہمیں ان کی طرف نہیں دیکھنا، ہمیں زندہ خدا کی طرف دیکھنا ہے، اس کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے، اور جب ہم اسے قبول کریں گے اس کا فضل اور اس کا رحم ہمیشہ ہم پر چھایا رہے گا۔ ہاللیلویا۔
हालेलुया। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है। आज से खुदावंद को मुबारक कहना शुरू कर दीजिए। आज से उसे अपनी जिंदगी का मालिक मानना शुरू कर दीजिए। आज से उसे अपना खुदावंद, आका, शाफी और मुनज्जी मानना शुरू कर दीजिए। और हर रोज ये बात कहिए, हर रोज ये अपने आप से कहिए, ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है। और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है और उसके किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। जब हम उससे माफी मांगते हैं, जब हम उसके हजूर झुक जाते हैं, जब हम अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, जब हम तौबा कर लेते हैं, तो वह हमें माफ कर देता है और हमारी खताओं को बख्श देता है। और लिखा है, और वो तेरी सब बदकिरदारी को बख्शता है और तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। हालेलुया। अगर शिफा चाहिए तो शाफी को अपनी जिंदगी में वेलकम करना होगा। अगर शिफा चाहिए तो शाफी को अपने घर में लाना होगा। अगर शिफा चाहिए तो शाफी के साथ मोहब्बत करना होगी। अगर शिफा चाहिए तो शाफी के हजूर में झुकना होगा, मांगना होगा, उसे मुबारक कहना होगा। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अगर शिफा चाहिए तो उससे मांगना शुरू कर दीजिए। वो फ्याजी के साथ देता है, वो कसरत के साथ देता है, और कभी फिर हमें जो है शर्मिंदा होना ना पड़ेगा। बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और इस तरह खुदावंद के हजूर से क्या हो, ताजगी के दिन आए। हालेलुया। अगर जिंदगियों में ताजगी चाहिए तो फिर खुदावंद के हजूर में झुक जाइए और उस जिंदा खुदा को मुबारक कहना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। सो खुदावंद आज के छोटे से पैगाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।